السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ وہ 5 از قلم عروج فاطمہ ایپیسوڈ 2۔ آئی کانٹ بلیو کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں پاکستان جانے کی اجازت دے دی۔ جب سے سڈ کو پتہ چلا تھا تب سے اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تم نے کیا مجھے کوئی معمولی چیز سمجھا ہے؟ اپنا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے۔ راہل نے فرضی کالر جھاڑے، جبکہ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کتنے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی جب اسے اجازت نہیں ملی تب راہل نے اپنے ڈیڈ کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، جس کو سنتے اس کے ڈیڈ خاموش ہو گئے۔ پر دوستوں کے آگے نمبر بھی بنانے تھے، اس لیے وہ لمبی لمبی پھینک رہا تھا۔ اس وقت سب میر مینشن میں موجود تھے۔ سب کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ سب کے ساتھ ان کا سامان بھی وہیں موجود تھا۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھے گپے لڑا رہے تھے جب رضا میر کے ساتھ سعدیہ بی بھی وہیں آ گئی۔ بابا آپ بھی چلتے نا ہمارے ساتھ، عروج نے لاڈ سے کہا۔ نہیں بیٹا، آج کل آفس میں بہت کام ہے، ورنہ کبھی بھی تمہیں اکیلے نہیں بھیجتا۔ رضا میر نے پیار سے اسے ساتھ لگائے کہا۔ دادی آپ تو ساتھ چلتی۔ عروج نے سعدیہ بی کی طرف دیکھتے ایک اور کوشش کی۔ ارے نہیں بیٹا، میری ہڈیوں میں اتنی جان کہاں جو میں سفر کروں۔ سعدیہ بی کی بات پر عروج نے منہ پھیلا لیا۔ اس کا چہرہ دیکھ سب نے کہکا لگایا۔ ارے میری بچی تو کباہ ہوگی۔ رضا میر نے عروج کے پھولے گالوں پر پیار کرتے کہا۔ انکل یہ تو بس ناٹک ہے، اندر سے بہت خوش ہے، یہ آپ کے بغیر آزادی سے جو جا رہی ہے۔ اکشے نے رضا میر کے کان میں سرگوشی کی، مگر آواز سب بخوبی سن سکتے تھے۔ سچی میں؟ رضا میر نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ہاں نا انکل، یہ تو بس ڈرامے ہیں اس کے، اکشے نے خالص نانائیوں والے انداز میں کہا۔ بابا، عروج نے اکشے کو کڑے تیوروں سے گھورتے ناراضگی سے رضا میر کا بازو جھنجھوڑا، جس پر سب کے کہکے دوبارہ گونجے۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سامان گاڑی میں پہلے ہی رکھوا دیا گیا تھا۔ بابا، عروج نم آنکھوں سے ان کے گلے لگی کھڑی تھی۔ رضا میر کا دل بھی انہیں اکیلا بھیجنے کا نہیں تھا، مگر بی جان سے وعدہ جو کر چکے تھے رضا میر سے ملتی وہ سعدیہ بی کے گلے لگی۔ سعدیہ بی نے اسے 1.5 دعائیں دیں۔ دونوں سے مل کر بوجھل دل سے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ چاروں پہلے ہی کار میں بیٹھ چکے تھے۔ عروج کے بیٹھتے ہی گاڑی ایئرپورٹ کی اور روانہ ہوگی۔ رضا میر نے ایئرپورٹ تک ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر سب نے منع کر دیا۔ اف یار، کچھ دنوں کے لیے پاکستان جا رہی ہو اور اداس تو ایسے ہو رہی ہو جیسے ابھی ابھی تمہاری ڈولی اٹھی ہے۔ ٹینا نے اسے اداس دیکھ کہا۔ باقی تینوں اس کی رونی صورت دیکھ ہنس دیے۔ ہنس لو۔ سب کے سب عروج کپا ہوتی بولی۔ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اداس کیوں ہوتی ہو؟ ٹینا نے اسے گلے لگاتے محبت سے کہا۔ عروج نے بھی مسکرا کر اس کے گرد بازو باندھ دیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی تازی ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ پانچوں اپنی اپنی ٹرالیاں گھسیٹتے ایئرپورٹ کے حدود سے باہر نکل رہے تھے۔ نیا ملک، نیا شہر، سب کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل اور گیلی زمین اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اسلام آباد میں تازہ تازہ بارش ہوئی ہے۔ پانچوں آس پاس نظریں دورائے چل رہے تھے جب عروج کی نظر ایک جانب پڑی۔ چاچو، عروج نے دور سے ہی چلا کر ہاتھ ہلایا۔ باقی چاروں نے بھی اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ السلام علیکم چاچو، کیسے ہیں آپ؟ عروج نزدیک پہنچتے ہی چہک کر بولی۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک، تم؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ آہد میر، جو رضا میر کے بڑے بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی چاچو ہوتے ہیں، بڑے بھائی چاچو؟ آہد میر، جو رضا میر کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے مسکرا کر اسے گلے لگائے پوچھا۔ میں ٹھیک، یہ میرے دوست ہیں۔ عروج نے پیچھے شرماتے کھڑے چاروں کی اور اشارہ کیا۔ آہد میر مسکرا کر سب کے گلے لگے۔ ٹینا کے سر پر انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ سلام دعا کی بعد گاڑی افضل ولا کی طرف روانہ ہوگی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی اسلام آباد کے صاف شفاف روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ سبھی باہر دیکھنے میں مگن تھے۔ عروج بھی شیشے سے سر ٹکائے ہریالی بڑے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ سالوں بعد اپنے ملک میں آ کر اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ گاڑی ایک خوبصورت ولا کے آگے رکی۔ پانچوں گاڑی سے نکل کر ستائش بھری نظروں سے گھر کو دیکھ رہے تھے، جسے یقیناً ان کے آنے کی خوشی میں ہی کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پانچوں کو کسی فلم سٹار کی طرح بائی بائی۔ عروج نم آنکھوں سے بی جان کے گلے لگی۔ کیسی ہیں میری بچی؟ بی جان نے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں بی جان، آپ کیسی ہیں؟ عروج نے بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پاتے پوچھا۔ تمہیں دیکھ کر میری عمر بڑھ گئی، بی جان نے مسکرا کر کہتے اسے خود سے الگ کیا۔ جب ان کی نظر پیچھے جھمپے کھڑے تینوں پر پڑی
یہ میرے دوست ہیں۔ عروج نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر سب کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ سب سے علیق سلیق کے بعد سب اندر آئے۔ گھر کو اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا دور چلا۔ سب فلائٹ میں ہی کھانا کھا چکے تھے، اس لیے کسی کو بھی بھوک نہیں تھی۔ کافی دیر کے گپ شپ کے بعد پانچوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ گائز سب کتنے اچھے ہیں، ٹینا نے چہک کر کہا۔ رضا انکل کی فیملی ہے، ان کی جیسی ہی ہوگی نا، اکشے نے بھی تعریفی لفظ کہے۔ چاروں کو رضا میل کی فیملی بہت پسند آئی تھی۔ اس وقت پانچوں ٹینا اور عروج کے کمرے میں موجود باتوں میں مصروف تھے جب ملازمہ نے ڈنر کا آ کر کہا۔ پانچوں ایک ساتھ ڈنر ٹیبل پر پہنچے۔ السلام علیکم۔ عروج نے بلند آواز سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ باقی چاروں نے بھی اس کی تخلیق کی پاکستانی کھانے دیکھ کر ان کی بھوک جاگی، سوائے عروج کے۔ چاروں شرمائے سے کھانا کھا رہے تھے۔ پاکستانی کھانے پانچوں کو بہت پسند آئے۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب بی جان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ دیکھو بچوں، جس طرح عروج اس گھر کی فرد ہیں، اسی طرح یہ گھر آپ کا بھی ہے۔ آپ سب بھی اس گھر کے فرد ہیں، اس لیے بنا جھجکے اور شرمائے کھانا کھاؤ۔ بی جان کی جتنی بات انہیں سمجھ آئی، اسی پر چاروں نے سر ہلا دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ٹینا جو شرمائی سی سوچ رہی تھی کہ اگلی ڈش کون سی ٹرائی کرے، نبیلہ احد میر کی زوجہ کی بات پر بوکھلا گئی۔ وہ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سیٹ جو پی جان کی بات پر اپنی ساری شرم کو بائے بائے کر چکا تھا، فوراً سے بولا، آنٹی ایکچولی ٹینا کو کھانے کے ساتھ لیگ پیس بہت پسند ہے۔ جس کھانے کے ساتھ لیگ پیس نہ ہو وہ ٹینا سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ سیٹ نے مسکرا کر کہا۔ ٹینا جو پہلے ہی بکھلائی بیٹھی تھی، سیٹ کی بات پر زور زور سے کھانسنے لگی۔ ارے کیا ہوا، بچی کو پانی دو جلدی، بی جان نے پریشانی سے کہا۔ نبیلہ نے فوراً ٹینا کو پانی کا گلاس تھمایا جو وہ ایک ہی سانس میں گٹک گئی۔ سیٹ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ ٹینا کو شرمندہ سی ہوگی۔ راہل اور اکشے نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا جبکہ عروج فکرمند سی اس کی پیٹھ سے ہلا رہی تھی۔ ٹینا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ کھانا کھاؤ، احد میر نے نرمی سے کہا، جس پر ٹینا سر ہلاتی کھانا کھانے لگی، لیکن سیٹ کو خونخوار نظروں سے گھورنا بھی نہیں بھولی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی کمینے انسان، ٹینا غصے سے کہتی اس پر جھپٹی، مگر سیٹ اپنا بچاؤ کرتا سائڈ پر ہو گیا۔ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی اور ڈیر یو۔ ٹینا غصے سے پاگل ہوتی مسلسل سیٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارا کمرہ تہس نہس ہو چکا تھا، کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ اکشے ایک طرف صوفے پر بیٹھا سارے سین سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آؤ پہلے پکڑ تو لو، پھر سر بھی پھاڑ لینا۔ سیٹ اسے چڑھاتا مزید سلگا رہا تھا۔ جو بھی چیز ٹینا کے ہاتھ میں آتی وہ سیٹ کو مارتی، مگر سیٹ کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر ہی لیتا۔ عروج اس وقت بی جان کے کمرے میں بیٹھی پرانی باتیں یاد کر رہی تھی، جبکہ راہل لون میں کھڑا فون پر بات کرتا کسی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر کی مشقت کے بعد بھی جب سیٹ ہاتھ نہیں آیا تو ٹینا تھک کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹینا کو بیٹھتا دیکھ سیٹ بھی سکون کا سانس لیتا۔ اکشے کے ساتھ ہی صوفے پر دیر ہو گیا۔ ٹینا لمبے لمبے سانس لیتی خود کو کمپوز کر رہی تھی جب اس کی نظر ہی اپنی ہیل والی جوتی پر پڑی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ سیٹ بیچارہ جو ابھی اپنی سانس بحال کر ہی رہا تھا، ٹینا کو دیکھ کر اچھل کر صوفے کی ہوا۔ ٹینا نو نو نو، ٹینا کے ہاتھ میں ہیل دیکھ سیٹ نو نو کا راگ جپنے لگا۔ اکشے جو ان کی بیٹھتے ہی سمجھا سارا کھیل ختم، ایک بار پھر آنکھوں میں چمک لیے سارا منظر دیکھنے لگا۔ ٹینا مذاق اپنی جگہ پر یہ نہیں پلیز، سیٹ ملتجی ہوا۔ مذاق جو تم نے کیا وہ مذاق تھا؟ ٹینا پھنکاری۔ ٹینا چھوڑنا مت، اکشے صوفے پر اچھلتا اسے مزید جوش دلا رہا تھا۔ تو چپ کر، میرے باپ کیوں میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ سیٹ نے چبا کر کہا۔ اس کی نظر ٹینا کے ہاتھ میں پکڑی ہیل پر تھی۔ ٹینا نے پوری قوت سے ہیل گھما کر سیٹ کو ماری۔ سیٹ بروقت نیچے جھکا اور ہیل پیچھے رکھے ایک خوبصورت شو پیس پر لگی۔ شو پیس جوتا لگتے ہی نیچے گرا اور ٹک کی آواز سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تینوں جہاں تھے وہیں جم گئے۔ کمرے میں ایک دم سکوت چھا گئی۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ دونوں کے سکتے کو اکشے کی آواز نے توڑا۔ میں نے نہیں، اس نے۔ سیٹ نے فوراً انگلی ٹینا کی اور موڑی۔ میں تو تمہیں مار رہی تھی، تمہاری غلطی ہے، ٹینا ہکلاتی سارا الزام اس پر ڈال کے تم دونوں نے ہی کیا ہے۔ سیٹ کو منہ کھولتا دیکھ اکشے نے مزے سے کہا، کیونکہ دونوں کی صورت دیکھنے لائق تھی، اب کیا کریں؟ سیٹ پریشان سا بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کرنا کیا ہے؟ عروج کو بتا دو تم دونوں نے یہ شو پیس توڑ دیا ہے۔
बाकी कैसे तोड़ा वो मैं बता दूंगा, अक्षय मजे से कहता। दोनों की शक्ल देखने लगा। नहीं, वो क्या सोचेगी कि पहले ही दिन इनका नुकसान कर दिया। टीना भी फिक्रमंदी से कहती, वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। तो क्या दूसरे दिन नुकसान करना था? अक्षय इन्हें जिच करता बोला। अक्षय जा चुप कर जाओ, पहले की टेंशन हो गई है। सिर्फ इसकी बात पर पेशानी मसलता गुस्से से बोला। हाँ तो किसने कहा था ये सब करो, और अब जब कर दिया है तो भुगतो भी। अच्छा अब ये सोचो इस शोपीस का क्या करना है, टीना ने परेशानी से कहा। तुमने तोड़ा है, तुम ही सोचो, अक्षय ने साफ हाथ झाड़ते कहा। अक्षय तुम मेरे प्यारे फ्रेंड हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई आइडिया दो यार। टीना मस्का लगाती बोली, अरे वाह, जब काम हो तो दोस्त, और वो भी प्यारा, और जब काम खत्म हो तो आपके हैं कौन? अक्षय ने हैरत से कहा। अक्षय प्लीज। टीना रंजीदा हुई। ओके कुछ सोचता हूँ। अक्षय ने इसकी रोनी सूरत देख हथियार डाले। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही। टीना उंगलियां आपस में फंसाए परेशान सी बैठी थी। सीट भी थोड़ा फिक्रमंद था। रूज के सामने दोनों शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। एक आइडिया है, अक्षय ने चुटकी बजाए खामोशी को तोड़ा। क्या आइडिया है? दोनों की आवाज एक साथ आई। इधर आओ। अक्षय ने हाथ के इशारे से दोनों को पास बुलाया। तीनों आपस में साथ जोड़े बैठे थे। इस टूटे शोपीस को बैग में डालो और मौका मिलते ही ठिकाने लगा थे। अक्षय ने पूरा सरार अंदाज में सरगोशी की, जैसे कोई शोपीस नहीं टूटा, खुदा ना खास्ता कोई कत्ल हो गया हो। पागल हो, अगर किसी ने पूछ लिया तो? सेठ को इसका आइडिया ना पसंद है। अरे कौन पूछेगा, और वैसे भी इस घर में इतने शोपीस हैं, किसी एक का ना होना कौन महसूस करेगा? अक्षय ने पत्ते की बात की। ये महसूस क्या होता है? सिर ने ना समझी से कहा, जिस पर दोनों ने अपना माथा पीटा। कब तुम्हें उर्दू समझ आएगी? टीना जिच होती बोली। तुम लोगों को तो जैसे बहुत आती है। सिर ने नाक चुराए कहा, ये सच है, उर्दू सिवाय रूज किसी को भी नहीं आती। टीना, अक्षय और राहुल फिर भी मामूली से समझ लेते, मगर सिड उर्दू में बिल्कुल ही फेल था। अक्षय, अगर कोई मसला हो गया तो? टीना ने बात बदलते कहा, तो फिर खुद ही कोई आइडिया ढूंढ दो, वरना रूज को बता दो। अक्षय ने झुंझला कर कहा। इसकी बात पर टीना ने अपने लब काटे। काफी देर की खामोशी के बाद टीना ने कुछ सोच कर टूटे शोपीस को उठाकर अपने बैग में रखे कपड़ों के नीचे ठूस दिया। अपना काम कर टीना एक लंबा सांस लेती बेड पर बैठ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तीनों की नजरें मिली। एकदम खामोशी को चीरते तीनों के कहके गूंजे, यकीनन आज का दिन उनकी जिंदगी की यादगार दिनों में गिना जाना था। पिछले कुछ दिनों से इनकी यही रूटीन थी। रोज जब भी होटल जाती, सामने पहले ही जैन अपनी गैंग के साथ मौजूद होता। हॉस्टल में भी इसकी रूममेट की जगह एक नई लड़की आई थी, जो जैन की गैंग की ही एक लड़की थी। रोज इसे दिल ही दिल लानत मलामत करती रहती। जब तक इस समेत इसकी गैंग होटल में होती, पूरे होटल में वेटर की आवाजें गूंजती रहती। होटल के मैनेजर समेत बाकी वर्कर्स ने भी इन्हें नोट किया था काम से। जब वो वापस घर आती, वहाँ अलग इसका जीना हराम होता। जैनी को खास जैन ने रूज का जीना मुश्किल बनाने के लिए ही वहाँ भेजा था। जैनी की ज्यादातर चीजें रूज के सिंगल बेड पर बिखरी होती। जब रूज सोने के लिए लेटती, जैनी रूम की लाइट ऑन कर देती, नहीं तो म्यूजिक लगाकर इसे डिस्टर्ब करती। रूज को पहले ही नींद कम आती थी, और जो आती वो भी जैनी तबाह कर देती। जब भी रूज कॉलेज जाने के लिए तैयार होती तो कभी इसके कपड़े जले मिलते, कभी बुक्स गायब होती, कभी नोट्स पर इंक गिरी मिलती। कई बार रूज ने जैनी को तंबीह किया, मगर वो फिर भी बाज नहीं आई। आखिर तक हार कर इसने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। एक दिन काम से आते वक्त वो अपने साथ ढेर सारी अखबार ले आई। जैनी से चुप छुपा कर रूज ने कई घर और फ्लैट देखे, मगर कोई कॉलेज से खासा दूर तो कोई इसके बजट से बिल्कुल बाहर होते। आखिर कई दिनों की मेहनत के बाद इसे एक फ्लैट मिला। रूज ने सुकून का सांस लेते वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन अखबार से ड्रेस लेती वो इसी जगह पहुंचे। रूज ने दरवाजे पर दस्तक देते आसपास देखा, जहाँ राहदारी बिल्कुल खाली थी। चंद लम्हे बाद ही एक 40-45 साल खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खुलते ही इसने तेजी से सलाम किया, मगर अगले ही पल वो ठटकी। सामने खड़ी औरत को देख एक पल के लिए इसे लगा इसने इस औरत को कहीं देखा है। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज भी इसकी तरह खूबसूरत थी। औरत की आवाज पर सोचों से बाहर निकली। अरूज अपने दिमाग में इस सोच को झटकती मुस्कुराई, ये जानकर कि वो औरत मुसलमान है। अरूज को खुशी हुई। मेरा नाम अरूज है, अखबार में देखा था आप ये फ्लैट शेयर करना चाहती हैं। सॉरी, मैं बिना इतला दिए ही आ गई। अरूज थोड़ी शर्मिंदा हुई। आओ अंदर आओ। औरत ने मुस्कुरा कर इसे रास्ता दिया। अरूज
झिझकती अंदर आई। फ्लैट अंदर से काफी खूबसूरत था। अरूज झिझकती लाउंज में रखे सोफे पर बैठ की। क्या लेंगी आप, चाय कॉफी? औरत ने मुस्कुरा कर पूछा। नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है। अरूज बिला वजह ही अभी सो रही थी। आप बैठे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। औरत इसकी बात नजरअंदाज करती बिना इसकी सुने किचन में चली गई। अरूज उंगलियां आपस में पिसाए पूरे फ्लैट का जायजा लेने लगी। फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था मगर खूबसूरत था। अच्छे सलीके से अपनी जगह पर थी। फ्लैट पर एक नजर डालते ही अरूज को अंदाजा हो गया था कि औरत काफी नफासत पसंद है। या अल्लाह, यहाँ काम बन जाए। अरूज दिल ही दिल में दुआ गो थी जब औरत हाथ में ट्रे पकड़े किचन से बाहर आई। मेरा नाम अदन करीम है और मैं यहाँ पास ही के एक इस्लामिक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अदन ने ट्रे टेबल पर रखते मुस्कुरा कहा। अरूज सिर्फ सर हिला कर आएगी। आप ले ना कुछ। अदन ने ट्रे की तरफ इशारा किया। ये औरत काफी मेजबान थी। मेजबान भी हैं। अरूज ने ट्रे पर नजरें दोहराए सोचा। जहाँ 2 कप कॉफी के साथ दीगर लवाजमात थे। अरूज ने झिझकते एक कप उठा लिया। कॉफी पे नजरें टिकाई। कई यादें इसकी गिर्द मंडलाई। आप यहाँ अकेली रहती हैं? अपना ध्यान हटाने के लिए इसने सिलसिला कलाम जोड़ा। जी, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इनफैक्ट मैं ये फ्लैट भी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरी तन्हाई भी कम हो जाए और किसी जरूरतमंद की मदद भी। अदन ने सादा से अंदाज में कहकर कॉफी का कप उठा लिया। तभी इस फ्लैट का किराया इतना कम है। अरूज ने दिल में सोचते कॉफी का कड़वा घूंट बढ़ा। साथ ही इसे अदन भी काफी अच्छी लगी थी। सबसे अच्छी बात वो अरूज से उर्दू में बात कर रही थी। आप भी कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ पास ही के एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और वहीं के एक हॉस्टल में रहती हूँ। तो फिर फ्लैट शेयर करने की क्या जरूरत है, जबकि आप पहले ही हॉस्टल में रहती हैं? अदन ने ताज्जुब से पूछा। एक्चुअली मैं स्टडी के साथ जॉब भी करती हूँ, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है। मेरी जॉब टाइमिंग और हॉस्टल टाइमिंग अलग है। अरूज ने बीच की बात छुपा कर कहा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? अदन ने खाली कप टेबल पर रखते कहा। मेरी कोई फैमिली नहीं है। अरूज ने इतनी आहिस्ता कहा अदन बमुश्किल ही सुन पाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अदन अफसुदा सी बोली। अरूज जबरदस्ती मुस्कुराई। ओके, तो आप यहाँ जब चाहे शिफ्ट हो सकती हैं। अदन को अरूज से हमदर्दी महसूस हुई। थैंक यू, अरूज ने खुशी से कहा। मैं किराया वक्त पर दे दिया करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी आपको किसी शिकायत का मौका न दूं। अरूज ने फौरन कहा कि गोया इससे खर्चा हो कहीं अदन मना ही न करते। किराए का कोई मसला नहीं है, मगर एक बात हमेशा याद रखना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे यकीन है आप मुखलिस रहेंगी। बज़ाहिर नरमी से कहती वो अरूज को बहुत कुछ बावर करवा गई थी। जी, अरूज जबरदस्ती मुस्कुराई। अपने कॉफी के साथ कुछ लिया ही नहीं। अरूज के खाली कप टेबल पर रखते ही अदन ने कहा। नहीं, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अरूज अपना बैग संभालती उठी। अदन इसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। लिफ्ट में दाखिल होते ही अरूज ने सुकून का सांस खारिज किया। ज़हन के टॉर्चर से जान छूटने को सोच कर ही वो ऊपर सुकून हो गई थी। बिना जाने इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने साये से पीछा छुड़वाने की नहीं छुड़ा सकता। पर ज़ैन अब्बासी भी इसके साथ ताउम्र साये की तरह चिमटने वाला था। अस्तगफिरुल्लाह टीना, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी यहाँ? तुम्हें पता है ना पाकिस्तान में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। टीना की टॉप और वेस्टर्न ड्रेस देख अरूज ने बेख्तियार कानों को हाथ लगाए। कहा, यार मेरे पास ऐसे ही कपड़े थे, इसीलिए यही साथ दे आई। टीना थोड़ा शर्मिंदा होती बोली। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। मैं इन तीनों को भी बता कर आती हूँ और हाँ, मेरे कपड़ों में से कोई कपड़े पहन लेना। ओके? अरूज इसे हिदायत करती बिना इसकी सुने कमरे से निकल गई। अरूज इन्हें इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लाई। वाह यार, कितना खूबसूरत मॉल है। टीना सताइश बड़ी नजरों से मॉल को देखे बोली। वो तो है। राहुल ने भी इसकी तयीद की। अरूज इन्हें लिए एक दुकान में आई। मैं तो भूल ही गई। अरूज एकदम रुकी। क्या हुआ? चारों ने एक साथ कहा। हमारे पास तो इंडियन करेंसी है। अरूज की बात पर चारों परेशान हो गए। एक काम करो, तुम लोग अपनी अपनी शॉपिंग करो, तब तक मैं जाकर बैंक से चेंज करवा लाती हूँ। अरूज ने हल निकाला। ओके, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, सिड ने कहा। नो सिड, तुम लोग यहीं रहो, मैं यूं गई और यूं आई। अरूज ने चुटकी बजाते कहा। तुम्हें रास्ते का तो पता है ना? डोंट बड़ी, गूगल है ना? अरूज मोबाइल दिखाती मुस्कुराई। सिड, तुम अपनी निगरानी में टीना को कपड़े लेकर देना, कहीं फिर से ये लेग पीस टॉप कपड़े ना खरीद ले। अरूज ने शरारत से कहा, जबकि टीना मुंह फुला गई। अरूज ने इसके फूले गालों को जोर से खींचा। एजे, कपड़े तो मैं इसे ले दूंगा, मगर ये निगरानी क्या होता है? सिड ने न समझी से अरूज को कहा, जो इसकी बात पर सन्नफी में हिलाने लगी। सिड, कब तुम्हें उर्दू के छोटे छोटे लफ्ज समझ आएंगे? अरूज ने झुंझला कर कहा। सिड,
बत्ती सी दिखा कर सर खुजाने लगा। तुम टीना पर नजर रखना, ओके? अरूज ने आसान लफ्जों में कहा। सिड ने समझ कर सर हिला दिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, और हाँ, कुछ गर्म कपड़े भी लेना तुम सब, अरूज कहती दुकान से बाहर निकल गई, जबकि पीछे सब अपनी शॉपिंग करने लगे। सिड ने खास टीना को अपनी निगरानी में कपड़े लेकर दिए। सब अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके अरूज का इंतजार कर रहे थे। अभी यार वो देखो, अक्षय ने एक तरफ इशारा करते हैं से कहा। सबकी नजरें एक साथ इसी जाने घूमी जहाँ कुछ लड़कियां वेस्टर्न ड्रेसिंग किए इनके पास से गुजरी। ये पक्का इंडिया की होंगी, नहीं तो किसी और मुल्क की, पाकिस्तान की नहीं लगती। सिड ने अपनी राय दी। एजे ने कहा था यहाँ अपने कपड़े नहीं पहनने। टीना ने रूज की कही बात इनके गोश गुजारी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। राहुल ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। पांचों इस वक्त खाली जनानियों की तरह सर से सर जोड़े बातें कर रहे थे। खैर जो भी, हमें क्या, हमारे पास पहले ही एक मिस लेग पीस है। सिड ने टीना को चुराते कहा। सिड, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरे। टीना ने दांत पीसे तंबिया किया, जिस पर सिड बत्ती से दिखाता खामोश हो गया। पांचों दुकान में बैठे ही अरूज का इंतजार कर रहे थे। कितना टाइम हो गया है, एजे अभी तक नहीं आई। टीना ने झुंझला कर कहा। जाते वक्त तो कह कर गई थी यूं गई और यूं आई। सिड ने चुटकी बजाते इसकी नकल उतारी जब इन्हें अरूज आती दिखाई दी। सॉरी गाइस, लेट हो गई। अरूज पास आती उजलत में बोली, कहाँ रह गई थी यार, कितनी देर से हम वेट कर रहे हैं। टीना ने मुंह बसोड़ कर कहा, सो सॉरी। तुम लोग बताओ, शॉपिंग कंप्लीट होगी तुम्हारी? हाँ, सब हो गया है, बस तुम्हारा ही वेट था। अच्छा राहुल, ये पेमेंट कर दो। अरूज ने पैसे राहुल की ओर बढ़ाए। नो वे, खुद ही करो। राहुल ने साफ इनकार किया। क्यों? अरूज ने हैर से कहा। यार वो क्या है ना, नया मुल्क, नए लोग, बात करने में राहुल ने कान बुझाते बात दूरी छोड़ी। ओके, मैं कर लेती हूँ। अरूज मुस्कुराती पेमेंट करने चली गई। वो मुझे यहाँ 10 बातें सुनाती और तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, सिड ने सदमे से कहा, जिस पर सब हंसती। अरूज ने अपने लिए कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग से फ्री होकर पांचों एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। एजे, पाकिस्तानी खाना बहुत मजे का होता है, टीना ने पुलाव के साथ इंसाफ करते कहा। अरूज मुस्कुरा कर इनकी हरकतें देख रही थी, जो एक दूसरे से पुलाव छीनने में मसरूफ थे। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ही कर लो। यूं भूखों की तरह लड़ने से अच्छा है तुम और ऑर्डर कर लो। आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इंडियंस में जरा मैनर्स नहीं होती। अक्षय तासुब से सर हिलाता बोला। सब पुलाव को छोड़ इसे देखने लगे, जो खुद पुलाव से बड़ी प्लेट आगे रखे रगबत से खा रहा था। एक तो तुम्हारी पहले ही कोई इज्जत नहीं है, दूसरा लोगों को क्या पता हम इंडिया से आए हैं, और आखिरी बात, जब तक पुलाव आएगा तब तक सारा स्वाद मिट जाएगा। राहुल ने चुटकारा बढ़ते कहा। सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। अक्षय बूढ़े बुजुर्गों की तरह बोला। तुम एक काम करो, ये प्लेट मुझे दे दो और खुद दूसरी ऑर्डर कर लो। राहुल ने इसके आगे से प्लेट उठाते कहा। ए स्टॉप, ये मेरी है। अक्षय ने फुर्ती से प्लेट वापस खींची। स्टॉप इट गाइस, क्या हो गया है, और मंगवा लो, यूं झगड़ा तो मत करो। अरूज ने टेबल पर गिरे चावल पर नजरें घुमाए झुंझला कर कहा, जो अक्षय की प्लेट खींचने पर घिरे थे। अच्छा मंगवा दो, वेट कर लेते हैं, टीना ने जिताने वाले अंदाज में कहा। अरूज ने पुलाव का ऑर्डर करके इन्हें देखा, जो मस्कीन सी शक्ल बनाए अंदाज में बैठे थे। अरूज के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में डले। एजे, पाकिस्तान में कहाँ घुमा रही हो? सिड ने सरसरी से पूछा। ये सरप्राइज है, अरूज ने टिश्यू से मुंह साफ करते कहा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज के नाम पर टीना का चेहरा खुल गया। बता दिया तो सरप्राइज कैसा? अरूज ने कहकर पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। इतनी देर में वेटर पुलाव ले आया। अरूज को छोड़ चारों पुलाव खाने लगे। अरूज अपना खाना पहले ही खा चुकी थी। एजे, तुम्हें पता है हमने थोड़ी देर पहले मॉल में कुछ लड़कियां देखी जिन्होंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की थी। अक्षय ने याद आने पर बताया। अच्छा मुझे नहीं पता, अरूज ने जान बनते कहा, वरना इसे भी मॉल में कुछ ऐसी लड़कियां दिखी थी जिन्होंने पाकिस्तानी कल्चर से हटकर ड्रेसिंग की थी। छोड़ो यार, तुम लोग तो एक ही बात के पीछे पड़ गए, जमाना एडवांस हो गया है। राहुल ने बात खत्म करते कहा। सब खामोशी से खाना खाने लगे। वापस घर जाते ही रात हो गई। घर जाते ही सबने अपने कमरे की राह ली। सुबह रोज फ्रेश होकर नीचे आई, जब सोफे पर बैठे शख्स को देखकर इसकी चीख निकल गई। आकाश भाई। आकाश ने सर उठाकर इसे देखा और मुस्कुरा दिया। कैसी हो गुड़िया? आकाश ने इसके सर पर हाथ रखा।
मैं ठीक, आप कैसे हैं? कहाँ थे आप? आपको पता है ना मैंने आना था, फिर भी आप घर नहीं आए। अरूज एक ही सांस में बोली। नाराज क्यों होती हो गुड़िया, अब तो आ गया ना, और तुम्हें तो पता है फौजियों को छुट्टी आसानी से नहीं मिलती। आकाश ने वजाहत करते कहा। अच्छा ठीक है, माफ किया। अरूज ने जताने वाले अंदाज में कहा। आकाश आहद मीर का बेटा था। आखिरी बार जब अरूज पाकिस्तान आई थी तभी इसकी आकाश से काफी दोस्ती हो गई थी। आहद मीर भी वहीं आ गए। नबीला किचन में अपनी निगरानी में नाश्ता बनवा रही थी। वीर जान अपने कमरे में थी। अरूज आकाश के साथ बैठकर आर्मी के मुतालिक सुनने लगी, जिसे सुन कभी इसकी आंखों में चमक आती तो कभी इसके चेहरे पर हैरानी के इशार छा जाते। तभी वहाँ बाकी चारों भी आ गए। भाई मेरे दोस्त हैं। अरूज आकाश के करीब से उठकर इनके पास आ गई। आकाश भी चेहरे पर संजीदगी के लिए इनके करीब आकर खड़ा हुआ। हेलो। राहुल ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आकाश ने एक सरसरी नजर इसके बड़े हाथ पर डाली। हेलो। जेबों में हाथ डाले आकाश ने संजीदगी से कहा। रूह जो मुस्कुराती खड़ी थी एक पल में इसकी मुस्कुराहट सिमटी। आहत भी कुछ खज्जल हुए। राहुल ने चेहरा सपाट बनाए, हाथ वापस खींचा और खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया। पीछे चारों जो लाइन में मिलने के लिए खड़े थे शराफत से राहुल के साथ ही सोफे पर बैठ गए। आकाश भी टांग पर टांग चढ़ाए बैठा बहुत संजीदगी से उन्हें देख रहा था। तो आप लोग इंडिया से आए हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद आकाश की भारी भरकम आवाज गूंजी। हम ही नहीं, एजे भी इंडिया से ही आई है। राहुल ने एक नजर अरूज पर डालते इत्मीनान से कहा। अरूज होंग बनी, कभी आकाश और कभी राहुल का चेहरा देख रही थी। अरूज तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हारे दोस्त ही हैं? आकाश के सवाल पर अरूज ने नसमझी से इससे देखा। आकाश ये कैसा सवाल है? आहद मीर ने आवाज में सख्ती लाए पूछा। बाबा सरसरी से पूछ रहा हूँ, क्या पता ये जासूस हूँ जो जासूसी करने हमारे मुल्क आए हूँ। आकाश ने मशकूक नजरों से इन्हें घूरा। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भैया मेरे दोस्त हैं। अरूज की हलक से मरी मरी आवाज निकली। गुड़िया तुम अभी ना समझो, दुनिया की चालाकियां नहीं समझती। आकाश की मशकूक नजरें चारों पर टिकी थी। आकाश होश में हो, घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो अपने अंदर की फौज को अंकल पूछने दे। फौजी हैं, हक है इनका। राहुल ने इनकी आवाज काटते कहा, जिस पर आहद मीर शर्मिंदा से होकर खामोश हो गए। क्या सबूत है कि तुम लोग जासूस नहीं हो? आकाश दोबारा अपनी बात की तरफ आया। सबूत ढूंढना आपकी ड्यूटी है, राहुल ने तंजिया कहा, जिस पर आकाश के चेहरे पर सख्ती के आसार नमूदार हो गए। एक पराये मुल्क में बैठकर इसी मुल्क के फौजी के आगे हिम्मत दिखा रहे हो? आकाश चल के इसके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल भी इसके मुकाबिल आया। अरूज रोनी सूरत लिए दोनों को देख रही थी जब दोनों का कहका एक साथ गूंजा। सब हुनक बने इन्हें देख रहे थे। हम अपने घर और मुल्क में आए लोगों की इज्जत करते हैं। आकाश ने राहुल को गले लगाए कहा। तुम भाई से कब मिले? अरूज ने उलझन से पूछा। कल रात जब तुम सब लोग अपने कमरों में थे। राहुल ने कंधे उचकाए मजे से कहा। शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते? अरूज फिर एहतजाजन बोली। गुड़िया मजाक आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। जवाब आकाश की तरफ से आया। जवाब देकर आकाश सीढ़ और अक्षय से मिलने लगा। टीना के सर पर इसने अरूज की तरह ही हाथ रखा। आहद मीर मुस्कुराती आंखों से सारा मंजर देख रहे थे। हल्की फुल्की गपशप में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। टीना का चेहरा देख सिर्फ बार बार अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो अपने सामने बड़ी लेग पीस की प्लेट को आंखें सुकड़ती घूर रही थी। साथ ही एक आध घूड़ी से सिड को भी नवाजती। बेटा ये ट्राई करके देखो, ये यहाँ की फेमस कबाब है। आहद मीर ने चपली कबाब की प्लेट सिड की ओर बढ़ाई। शहरबानी, सिड ने कहकर ट्रे थामी। जी बेटा जी, आहद मीर ने नासमझी से कहा। शहरबानी, दूसरी बार कहता। सिड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो समझ गया था इसने फिर से गलत बोल दिया है। सिड ने मदद तलब नजरों से अरूज को देखा, जो अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सिड की मदद तलब नजरों को देख अरूज भी संजीदा हुई। चाहे कुछ भी हो, वो अपने दोस्तों का मान रखना जानती थी। इससे पहले आहद मीर फिर से नासमझी का इजहार करते अरूज बोल पड़ी। चाचू, सिड मीन्स मेहरबानी। अरूज ने आसान लफ्जों में कहा। जी जी मेहरबानी। सिड ने फौरन अरूज के जुमले की तकलीद की। मेहरबानी कैसी बेटा, आप ट्राई करो। आहद मीर ने इसकी शर्मिंदगी देखते कहा। जी। सिड शर्मिंदा सा हो गया। वहां पर बैठे सभी ने पूछने पर मुश्किल अपनी हंसी छुपाई। सिड की नजर टीना पड़ी, जो अपनी हंसी छुपाने के लिए बार बार पानी का गिलास मुंह को लगा रही थी। सिड ने भस्म कर देने वाली नजरों से घूरा, जिस पर टीना ने एक आंख से विंग करके इसे और आग लगाई थी।
ہاں ہاں ہاں۔ چاروں پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے اور سڈ ایک طرف منہ بسوڑے بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ شہربانی انکل، اکشے نے اس کی نقل اتاری۔ سڈ کچھ شرمندہ سا، کچھ خفا سا بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ شکر کرو سڈ، کہیں تم نے قربانی نہیں کہہ دیا۔ قربانی انکل، عروج نے بھی اسے چڑھایا۔ چاروں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ قربانی چھوڑو، کہیں اس نے شیروانی نہیں کہہ دیا، ورنہ آہا چاچو بھی سوچتے یہ یہاں گھومنے آیا ہے یا شادی کرنے۔ ٹینا کا چھت پھاڑ کہہ کر گونجا۔ سڈ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ سب میں اسے ٹینا ہی ہنستے ہوئے زہر لگ رہی تھی۔ ایس کی جگہ ایم کہہ دیا۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا جو تم ایسے ہنس رہے ہو؟ ایک لفظ ہی غلط ہوا ہے۔ ایس کی جگہ ایم کہہ دیا، اور وہ بھی منہ میں کھانا تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ سڈ ڈٹائی سے کہتا اپنی صفائی دینے لگا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا اردو بولنے کو؟ ہندی میں ہی دھنیہ واد کہہ دیتا۔ راہل بمشکل اپنی ہنسی کے درمیان ہاتھ جوڑتا بولا، جس پر سب کی ہنسی مزید تیز ہو گئی۔ سڈ نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر راہل کو مارا، جسے راہل نے بروقت کیچ کیا۔ کل سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی، آج خود کی ہوگی۔ پلیز آج کے اردو کی آڑتی مت نکالنا۔ ٹینا کی بات سڈ کو مزید سلگا گئی۔ میں بولوں گا اردو، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو مس لیگ پیس۔ سڈ بھی برابر کی کارروائی کرتا پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے ابھی بھی چاروں کے نہ رکنے والے کہکے گونج رہے تھے۔ روز بی جان کے کمرے میں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی جب یاد آنے پر اس نے بی جان سے پوچھا، بی جان، کیا پاکستان بھی اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہاں کی عورتیں بھی بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہیں؟ بات پاکستان یا کسی اور ملک کی نہیں ہے، بات حیا کی ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تب ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو تو ایک مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بی جان کی آواز میں افسوس تھا۔ مطلب بی جان؟ عروج نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا بہت مضبوط حصہ ہے، اور اگر ایک مسلمان میں حیا ختم ہو جائے تو اس کا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہ گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو اور اس میں حیا ہو تو وہ کبھی بھی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ آج بھی بہت سی عورتیں ہیں جن میں حیا ہے، وہ پردہ بھی کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو پردہ نہیں کرتی مگر ان میں بھی حیا ہے۔ اسلام میں پردہ کرنا چاہیے، لیکن صرف چہرے کو چھپانا ہی پردہ نہیں ہے، نظروں کا پردہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ منہ چھپا کر پردہ کرتی ہیں، اور کچھ نظریں جھکا کر، اور کچھ بے حیا ہوتی ہیں جو پردہ بھی نہیں کرتی، اوپر سے بے حیائی پھیلاتی ہیں۔ بی جان نے قدرے ٹھہرے ٹھہرے کہا، جسے سمجھتے روج کو افسوس کے ساتھ شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ وہ بھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ اچھا بتاؤ، اپنے دوستوں کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ بی جان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے پوچھا۔ بی جان، وہ میں نے سوچ لیا ہے، ہم کل ہی یہاں سے نکلیں گے، روج کہتے ساتھ انہیں آگے کا بتانے لگی۔ ہوٹل سے 2 دنوں کی چھٹی لے کر وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ آج ہی اس نے عدن کے ہاں شفٹ ہونا تھا۔ جینی روم میں نہیں تھی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے روج تیز پیکنگ کر رہی تھی۔ کیب اس نے پہلے ہی بک کروا لی تھی۔ پیکنگ کے نام پر چند ایک کپڑے، جوتے، کتابیں اور چند ایک اشیاء رکھتے اس نے اپنی پیکنگ کمپلیٹ کی۔ اپنا بیگ گھسیٹتے وہ باہر آئی۔ راہداری معمول کی طرح خالی تھی۔ تیز قدموں سے راہداری عبور کرتے روز سیڑھیوں تک پہنچی۔ سیڑھیاں دیکھ اس نے دل ہی دل میں ذہن کو 100 صلبتوں سے نوازا۔ اکھڑے سانس کے ساتھ روج ہاسٹل سے باہر نکلی۔ اس کی خوش قسمتی کیب والا اس کے ساتھ ہی وہاں آ کر رکا تھا۔ روج نے بنا وقت گوائے سامان کیب میں رکھا اور خود بھی بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ روج کے بیٹھتے ہی کیب آگے بڑھ گئی۔ کیب کے وہاں سے جاتے ہی ایک وجود پلڑ کی اوٹ سے نکل کر باہر آیا۔ جینی نے جلدی ذہن کو کوئی میسج کیا تھا۔ ادنی سے اس کا کمرہ دکھا کر روم سے جا چکی تھی۔ روج نے ایک سرسری نظر کمرے پر ڈالی۔ کمرہ خالی، کافی خوبصورت تھا۔ روج نے سارا سامان الماری میں سیٹ کیا اور ایک سرسری سی نظر کمرے میں دہرائی۔ کمرے میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ادن ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ ہو گیا سامان سیٹ؟ ادن نے ٹیبل پر پلیٹیں سجاتے مسکرا کر پوچھا۔ ہو گیا، کمرہ بہت اچھا ہے۔ روج بھی مسکرائی۔ آؤ ڈنر کرتے ہیں۔ ادن نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ روج بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیبل تک آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کیوں تکلف کیا؟ میں خود ہی ڈنر بنا لیتی۔ روج قوم کا ہی شرمندہ ہوئی۔ آج آپ میری مہمان ہو، کل سے مل کر بنائیں گے۔ ادن نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ روج نے بالا نکلتے کہا، جزاک اللہ۔
ادن کھل کر مسکرائی۔ جزاک اللہ۔ عروج زیر لب بڑبڑائی۔ آپ کو استما ہے؟ میں نے آپ کا انہیلر دیکھا تھا۔ ادن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ عروج سر پٹائی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا پرابلم ہوگی، میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ ادن اس کی سر پٹانے پر مسکرا کر بولی۔ عروج نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ کب سے ہیں؟ ادن نے ایک اور سوال کیا۔ 7 مہینوں سے۔ عروج مختصر کہہ کر کھانے کی اور متوجہ ہوئی مگر کھا نہیں رہی تھی۔ کیا 7 مہینوں سے؟ ادن نے حیرت سے کہا۔ جی۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے کوئی حادثہ ہوا تھا؟ ادن تھوڑا تذبذب ہوئی۔ ادن کی بات پر کچھ تلک لمحے اس کی آنکھوں کے آگے لہرائے۔ جی، حادثہ ہی ہوا تھا، عروج نے غائب دماغی سے کہا۔ اس کے لہجے کا خالی پن ادن نے بخوبی محسوس کیا۔ ویسے آپ کی فیملی کہاں ہے؟ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ عروج نے بات بدلتے کہا۔ عروج کی بات پر ادن کے چہرے پر کرب کے اثار آئے، جسے عروج نے بخوبی محسوس کیا۔ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی، اور مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی تھے۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس پر میرے بھائی بالکل راضی نہیں تھے۔ میری شادی کے چند مہینوں کے بعد میرے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ادن کی آواز میں موجود دکھ عروج محسوس کر سکتی تھی۔ میرا ایک 10 سال کا بیٹا تھا عبداللہ۔ بیٹے کے نام پر ادن کے چہرے پر مسکراہٹ ڈال رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی، اور جب مجھے پتہ چلا تب اس نے مجھے طلاق دے دی، ساتھ ہی پیسوں کے زور پر مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ ادن کی آواز بھرا گئی۔ طلاق کے بعد میں اپنے بھائیوں کے پاس گئی اور انہوں نے یہ کہہ کر مجھ سے سارے تعلق توڑ لیے کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اس کا انجام بھی میں خود ہی بھگتوں۔ یہ فلیٹ میرے والدین نے مجھے دیا تھا اور تب سے میں یہیں رہ رہی ہوں۔ عروج کو دکھ ہوا تھا سن کر، ساتھ ہی ادن کے بھائیوں پر افسوس بھی۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کے بیٹے کو جلد آپ سے ملا دے۔ عروج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہمدردی بڑے انداز میں کہا۔ جزاک اللہ فار یور پریشیس دعا۔ ادن نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ چلو کھانا کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ادن کی بات پر عروج ساری لاتی کھانا کھانے لگی۔ چلو جلدی، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ عروج راہل اور سٹ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی اپنے کمرے میں آئی۔ ٹینا جلدی کرو یار، لیٹ ہو جائیں گے۔ ٹینا کو پیکنگ کرتا دیکھ عروج تنگ آ کر بولی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ پیکنگ کر رہی تھی، یہاں بس ہو گیا۔ ٹینا اپنی شوز بیگ میں رکھتی مصروف سے انداز میں بولی۔ اسی لیے کہا تھا رات کو ہی پیکنگ کر لو، اگر تب کر لیتے اتنی دیر نہ ہوتی۔ عروج اسے سناتی اپنا سامان اٹھائے باہر آ گئی۔ عروج اپنی پیکنگ رات کو ہی کر چکی تھی۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا تینوں سے ہوا جو اپنا سامان لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ چلو یار، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ عروج نے سامان سمیت ٹینا کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ آدھا گھنٹہ؟ ٹینا نے حیرت سے منہ کھولا۔ اتنا ٹائم تو ہے، ابھی تم نے ایسے ہی اتنی جلدی مچائی ہے؟ ٹینا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ اچھا بچوں، ابھی جب سب سے ملیں گے نا تب وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ عروج کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑکا عورتوں کی طرح بولی۔ اچھا اب چلو، کہیں تمہارا آدھا گھنٹہ یہی نہ نکل جائے۔ ٹینا اسے جراتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ عروج بھی مسکراتی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ میرے بچوں، میرا تو من ہی نہیں کر رہا تھا آپ لوگوں کو اکیلے بھیجنے کا۔ رضا نے اتنی دور سے آپ سب کو میرے بھروسے یہاں بھیجا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تم لوگ راستہ بھول گئے تو۔ بی جان ایک ہی سانس میں انہیں اپنے دل میں ایک خدشوں سے گا کرتی قدرے افسردہ ہوئی۔ بی جان آپ فکر مت کریں، ہم لوکیشن لگائیں گے اور یوں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ عروج نے چٹکی بجاتے کہا۔ پر پھر بھی میرا من نہیں مان رہا۔ بی جان وہ بچے تو نہیں جو راستہ بھول جائیں گے، اور ویسے بھی یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آکاش نے ان کے گرد بازو پھیلائے محبت سے سمجھایا۔ چاروں ایک طرف کھڑے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ لیتے۔ ویسے بی جان آپ بھی چلتی نا ساتھ تو بہت مزہ آتا۔ عروج نے بات بدلتے شرارت سے کہا۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں جو میں سفر کروں؟ ان سب بوڑھے لوگوں کے پاس ایک ہی ڈائلاگ ہوتا ہے کیا؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں؟ اکشے نے پاس کھڑے راہل کے کان میں سرگوشی کرتے بی جان کی نقل اتاری۔ چپ چاپ کھڑے رہو، ورنہ اگر بی جان کے پیچھے کھڑے ان کے فوجی پوتے نے سن لیا تو تم اپنی ہڈیوں پر سلامت نہیں جا پاؤ گے۔ راہل کی دھمکی پر اکشے ہونٹوں پر انگلی رکھے سیدھا ہو گیا۔ تبھی آکاش ان کی طرف آیا۔ کہیں اس نے سن تو نہیں لیا؟ اکشے نے تشویش سے پوچھا۔ تم تو گئے، سر نے مزے سے کہا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کا سفر اچھے سے گزرے گا۔ اکشے پاس آتا مسکرا کر کہنے لگا۔ اکشے نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اس کی حالت دیکھ راہل نے سر نیچے کر کے اپنی ہنسی چھپائی۔ مجھے ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں آپ سب کے ساتھ نہیں جا پایا، ورنہ کبھی بھی میں آپ سب کو اکیلے نہیں بھیجتا، آکاش نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ تینوں خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ 2 خواتین ہیں،
مجھے امید ہے آپ ان کی حفاظت کریں گے، آکاش نے راہل کے کندھے پر ہاتھ رکھے پیشہ پرانا انداز میں کہا، جس پر راہل نے مسکرا کر سر کو کام دیا۔ اکشے نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ آکاش نے سڈ کی اور دیکھا جو کنفیوز سا کر رہا تھا۔ آکاش کو اپنی طرف دیکھ فون کریں گے؟ سڈ کھجل سا مسکرایا۔ جی ضرور، آکاش نے سر کو خم دیتے کہا، پھر ملتے ہیں آپ سب کی واپسی پر۔ آکاش بھاری بھاری تینوں سے گلے ملا۔ اور ہاں ایک بات اور، آکاش کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، میرا مطلب ہے بڑوں کا آدر کرنا چاہیے۔ آکاش کی بات سے لگ رہا تھا وہ ان کی کچھ دیر پہلے والی بات سن چکا تھا۔ تینوں حیران ہونے کے ساتھ جی جان سے شرمندہ بھی ہوئے۔ ہم فوجیوں کے کان اور آنکھ بہت تیز ہوتے ہیں، آکاش ان کی حیرانی بھانپتا بولا، اور اکشے کا کندھا تھپتھپاتا واپس بی جان کی طرف چلا گیا۔ کرا دی نا بےعزتی، راہل نے اکشے کی کمر میں دھموکا جڑا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ سن لے گا، اکشے کمر سے لاتا سسکا۔ ایک تو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنا ضروری ہوتا ہے کہ تجھے اردو نہیں آتی۔ راہل اب سیٹ پر چڑھ دوڑا۔ اس بات کی سمجھ نہ آئے وہاں بس مسکرا کر سر ہلا دیا کر ہماری طرح۔ اور ایک منٹ، تم لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی اس نے کیا کہا؟ سر نے اس کی بات کاٹی۔ تو اور کیا، تجھے کیا لگتا ہے ہم نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ راہل ڈٹائی سے بولا۔ ایک آدھ لفظ سمجھ آ جاتے ہیں مگر اتنا لمبا؟ اکشے نے لمبے لفظ کو کھینچا۔ پر اس نے کیا کہا؟ سر پرسوچ انداز میں بولا، میں نے اس کی کہیں لائن یاد کر لی ہے، روج سے پوچھ لیں گے، اب چلو۔ راہل انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہتا روج کی طرف چلا گیا۔ پانچوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ روج نے صحیح کہا تھا، سب سے ملانے میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈرائیونگ سیٹ روج نے سنبھالا تھا، فرنٹ سیٹ پر ٹینا اور تینوں لڑکے پیچھے بیٹھے تھے۔ اے جے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ٹینا ایکسائٹیڈ تھی۔ کہا تھا نا اٹس سرپرائز۔ روج سامنے نظریں ٹکائے مصروف سے انداز میں بولی، یار دس از ناٹ فیئر، تم دونوں لڑکیاں آگے بیٹھ گئی اور ہم تینوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ سیڈ منہ بسور کر بولا۔ روج نے بیک پہ میرر میز سے مسکرا کر اسے دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ مسٹر، جب لڑکی ڈرائیو کرے تو آگے بیٹھنے کا حق بھی لڑکی کا ہی ہے، اور جب لڑکا ڈرائیو کرے تو لڑکا۔ ٹینا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہا، تو ہم میں سے کسی کو کرنے دو ڈرائیونگ، ہمیں بھی آتی ہے۔ سیڈ نے ٹینا کو خونخوار نظروں سے گھورتے لفظوں پر زور دیتے کہا، اگر ڈرائیو تم کرو گے تو سارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ جواب عروج کی طرف سے آیا، باؤ ایجے سرپرائز ہو تو ایسا۔ ٹینا نے سیڈ کو دیکھتے مزے سے کہا۔ سیڈ اس کی بات پر جل بن کر باہر دیکھنے لگا۔ اکشے راہل کے کندھے پر سر رکھے مزے سے سو رہا تھا، جبکہ راہل کانوں میں ہیڈ فونز لگائے میوزک سننے کے ساتھ باہر کا موسم بھی انجوائے کر رہا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل وقفے وقفے سے ہوتی بارش ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ سب باہر کے منظر سے لطف لے رہے تھے، جبکہ عروج کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ اے جے اور کتنی دیر ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد ٹینا نے پوچھا۔ صبر رکھو ٹینا، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ عروج نے موبائل پر نظریں دہرائے کہا، جہاں ابھی بھی گھنٹوں کا سفر باقی تھا۔ کار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد بھی جب منزل نہیں آئی تب ٹینا دوبارہ اکتائی بولی، اے جے یار کتنا ٹائم ہے، صبر رکھو۔ عروج نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا۔ اے جے کہیں تم ہمیں گاڑی کے ذریعے ہی واپس انڈیا تو نہیں لے کر جا رہی نا؟ ٹینا نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی بات پر عروج کا زندگی سے بھرپور قہقہا گاڑی میں گونجا۔ ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بس صبر رکھو اور تھوڑا اور ویٹ کر لو پلیز، عروج نے التجائیہ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹینا جتانے والے انداز میں کہتی باہر دیکھنے لگی۔ عروج نے ایک نظر پیچھے دہرائی جہاں اب اکشے کے کانوں میں ہیڈ فونز تھے اور راہل اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ سیٹ ویسے ہی منہ پھلائے باہر دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے دیکھ عروج کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈلے۔ ایک جگہ عروج نے گاڑی روکی، سب ہی سستاتے ہوئے باہر نکلے سوائے راہل کے، کیونکہ وہ مردوں سے شرط لگا کر سویا تھا۔ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر چاروں دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا، مگر اس بار گاڑی میں خاموشی کا راج نہیں تھا۔ چاروں کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے کوئی نہ کوئی بات کر لیتے۔ سیٹ بھی اپنا موڈ خود ہی ٹھیک کرتا ہے، ان سے باتیں کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چاروں اور پھیل چکا تھا۔ روج بھی مسلسل ڈرائیونگ کرتی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ روج نے ایک سرسری نظر چاروں پر ڈالی جو سب سے بے خبر سو رہے تھے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر روج نے گاڑی ہوٹل کے آگے جھٹکے سے روکی۔
چاروں ہڑبڑا کر اٹھے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ٹینا نے لال آنکھوں سے گھورا. تم سب کو اکیلے اکیلے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی. چلو اٹھو, پہنچ گئے ہیں. روج کی آواز میں واضح تھکن تھی. چاروں نیند میں جھولتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کاؤنٹر پر پہنچ کر روج نے روم کی چابیاں لی. یہاں آنے سے پہلے ہی روج اپنی بکنگ کروا چکی تھی. تینوں کو ان کے روم کے باہر چھوڑ کر روج رینا کو لیے اپنے کمرے میں آئی. راہل بنا روم لوگ کیے ہی بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا. اکشے نے روم میں آتے ہی روم لوگ کیا. صرف پہلے بستر سنبھال چکا تھا. اکشے بھی جمائی لیتا. اس کے ساتھ ہی آگر بیڈ پر لیٹ گیا. ٹینا بھی کمرے میں آتے ہی بستر میں گھس گئی. روج مسکرا کر اسے دیکھتی. فریش ہونے کی گھر سے واش روم چلی گئی. سب کا سامان گاڑی میں ہی تھا. فریش ہونے کے بعد روج نے بھی آ کر بستر سنبھالا. ایک بار صبح کا سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تر رہی. مسکراتے ہی کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا. ڈیوٹی سے واپس آ کر روج اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی. وہ کچھ دن کافی سکون سے گزرے تھے. زین اور اس کی گینگ کچھ دنوں سے ہوٹل نہیں آئی. روج کو بھی یہی لگا شاید زین نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے. ابھی بھی تھکن کے باوجود وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی. ادر اپنے کمرے میں تھی. ایک دم تیز میوزک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. روج کے پیشانے پر چند شکلیں نمودار ہوئیں. پھر سر جھٹک کر اسائنمنٹ بنانے لگی. مگر میوزک کی وجہ سے اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا. پہلے تو کافی دیر وہ اگنور کرتی رہی. مگر جب برداشت سے باہر ہوا تب اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی. ادن بھی تبھی اپنے کمرے سے نکلی تھی. پتہ نہیں کس نے اتنی اونچی آواز میں میوزک لگایا ہے. ادن اس کے قریب آتی چلائی. پہلے تو کبھی کسی نے اتنی اونچی آواز میں میوزک نہیں لگایا. ادن کی دوسری بات پر روج کے دماغ میں ایک خدشہ ہے. میں دیکھ کر آتی ہوں. ادن دروازے کی طرف جانے لگی جب روج نے انہیں روکا. نہیں, آپ رہنے دو, میں دیکھ کر آتی ہوں. ایسے ہی خواہ کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی تو آپ رہنے دے, میں جاتی ہوں. روج فکر مند سے کہتی دروازے کی اور بڑی. پیچھے ادن اس کی بات پر مسکرائی تھی. روج نے باہر نکل کر آس پاس نظریں دورائیں. آواز سامنے والے فلیٹ سے آ رہی تھی. تیز میوزک کی آواز سے اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. دروازے کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر اسے زین نامی کچا لاغ ہوا. روج نے دروازے پر دستک دی. 2 منٹ تک انتظار کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا. شاید تیز میوزک کی وجہ سے کسی کو سنائی نہیں دیا. روج دوبارہ دستک دینے لگی جب اس کی نظر دور بیل پر پڑی. خود کو دل ہی دل میں صرف باتیں سناتے اس نے گھنٹی پر انگلی رکھی. بیل مسلسل بج رہی تھی. ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی. روج نے بیل سے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھلا تھا اور سامنے کا شخص کو دیکھ روج کی تیوری چڑھ گئی. دل کی بڑی دھڑکن ایک دم ساکت ہوئی. اس کا غصہ صحیح ثابت ہوتا. زین اسے دیکھتا مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا. آواز ایتا کرو, وہ غصے سے بولی. کیا؟ تیز میوزک کی وجہ سے آواز زین آواز تک نہیں پہنچی. یہ شاید وہ ایسی ایکٹنگ کر رہا تھا. میں نے کہا آواز ایسا کرو. اس پر اس نے قدرے چلاتے کہا. زین اس کی بات سمجھتا عجیب سے انداز میں مسکرایا اور ساتھ ہی اس نے اپنے دوست کو کوئی اشارہ کیا جسے سمجھتے اس نے میوزک بند کر دیا. آواز بند ہوتے ہی سناٹا چھا گیا. روج کو کار نظروں سے گھوم رہی تھی جیسے اسے سالم نکل جانے کا ارادہ ہو. تمہیں کیا لگتا تھا یوں ہاسٹل چھوڑ کر تم مجھ سے پیچھے چھڑوا لو گی؟ زین اتضاعیہ ہنسا. دیکھو, تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے اور تمہاری ان حرکتوں سے دوسروں کو بھی پرابلم ہو رہی ہے. اسی لیے اپنا بوڑیا بسترا لو اور دفاع ہو جائے یہاں سے. روج درشکی سے کہتی رکی نہیں, واپس فلیٹ میں آ گئی. زین کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی. کیا ہوا؟ روج کے اندر آتے ہی ادن نے پوچھا. اس سے پہلے روج کو جواب دیتی میوزک دوبارہ شروع ہوا اور اس پر پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز. روج نے بے بسی سے ادن کو دیکھا. ادن بھی بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گئی. روج نے دکھ سے انہیں دیکھا. ان سب کی وجہ وہی تھی. ساری رات دونوں سو نہیں پائیں. صبح کالج کے لیے تیار ہوتے اسے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا. آنکھیں بھی باری رات نہ سونے کی گواہ تھی. ادن کا بھی یہی حال تھا. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. ادن اپنی پیشانی مسلتی بڑبڑائی. خود کو کوستی. روز ناشتہ بھی صحیح سے نہ کر پائی. ناشتے کے بعد اس نے ادن کے ساتھ مل کر برتن سمیٹے اور اپنا کالج بیگ اٹھایا. ادن کو خدا حافظ کہتی باہر نکلی. ابھی اس نے لفٹ میں قدم رکھا ہی تھا جب زین کو دیکھ ٹھٹکی. زین بھی اسے دیکھتا مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا. روج ناگوار نظر اس پر ڈالتی ایک طرف کھڑی ہوگی. گڈ مارننگ, زین نے مسکرا کر کہا. روج بنا جواب دیے خوش کھڑی رہی. انسان جواب ہی دے دیتا ہے. صبح صبح ایک ہینڈسم لڑکا تمہیں گڈ مارننگ بول رہا ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو. وہ ایسے بولا جیسے دونوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. روج نے ایک نظر اس پر ڈالی.
جو بلیک پینٹ شرٹ پہنی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ روج کو بلیک کلر بہت پسند تھا، مگر اس وقت ذہن کو دیکھ اسے بلیک کلر بھی برا لگنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانی ہے کیا؟ ذہن شوق سے بولا۔ تم کیا کوئی پرستان سے ہے پڑے ہو جو میں تمہیں نظر لگاؤں گی؟ بٹ پڑھی تو سنا ہے، مگر یہ پڑھا کیا ہوتا ہے؟ ذہن نے حیرانگی سے منہ کھولے گا۔ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تمہیں کوئی دوسرا کام نہیں ہے جو تم ہر وقت میرا سر کھاتے رہتے ہو؟ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہو تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ روز نے اپنی بات کا رخ موڑتے آسمان کی طرف دیکھتے کہا، تم مسلمان ہو؟ ذہن چکا۔ تو کیا تمہیں میں کافر لگتی ہوں؟ روز صدمے سے بولی۔ جواباً ذہن نے سراخ اندیش کہا، تمہارا نام ہی ایسا ہے۔ ذہن نے اپنا سر بجھایا۔ تمہیں میں کس اینگل سے کافر لگتی ہوں؟ استغفر اللہ۔ روز نے بے اختیار کھانا کو ہاتھ لگایا۔ ذہن کو اس وقت وہ بہت کیوٹ لگی۔ میرا نام مسلمانوں والا ہے، گھٹیا انسان، روز غصے سے چلائی۔ ذہن نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس سے پہلے ذہن کچھ کہتا، لفٹ کا دروازہ کھلا۔ روز تندناتی ہوئی لفٹ سے باہر نکلی۔ پیچھے ذہن عباسی نے بھی اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ٹینا انگڑائی لیتی اٹھی جب اس کی نظر روز پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ ٹینا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلی۔ بلینکٹ سائڈ پر کرتی وہ کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی کے پردے سائڈ پر کرتے ہی کمرے میں روشنی چھا گئی۔ ساتھ ہی ٹینا کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ روز جو مزے سے سو رہی تھی، ٹینا کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھی، مگر سامنے ٹینا کو کھڑکی کے سامنے کھڑا دیکھ عروج مسکراتی واپس لیٹ گئی۔ یہی تو اس کا سرپرائز تھا۔ ٹینا آنکھوں میں بے یقینی لیے باہر کا منظر دیکھ لی تھی، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ایجے، ٹینا چھوٹے بچوں کی طرح چلاتی عروج کے پاس آئی۔ سن رہی ہوں ٹینا۔ عروج آنکھیں بند کیے نیند سے بھونچل آواز میں بولی، ایجے اٹھو، دیکھو بھائی برف ہے، پہاڑ ہے، اٹھو۔ ٹینا اسے ہلاتی واپس کھڑکی تک آئی اور جھٹ سے کھڑکی کھولی، مگر ٹھنڈی ہوا کے تاب نہ لاتے اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی۔ ایجے یہ کون سی جگہ ہے؟ ٹینا واپس اس کے پاس آ کر بیڈ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ عروج نے مشکل نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی، مگر سامنے ٹینا کا خوشی سے لمکتا چہرہ دیکھ اس کی نیند پھک سے اڑ گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ ایجے، ایسا سرپرائز آج تک کسی نے نہیں دیا۔ یو آر دی بیسٹ۔ ٹینا اس کے گالوں پر جھکی۔ اچھا میں فریش ہو جاؤں، پھر بیگز لاتی ہوں، اس کے بعد تیار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ عروج اس کے گال کھینچتی اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ ٹینا دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ راہل اٹھ۔ اکشے راہل کے سر پر کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح سر پر کھڑا چلا رہا ہے؟ راہل نیند سے بوجھل آواز میں کہتا کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ابے اٹھ دیکھ، ایجے ہمیں کشمیر لے آئی ہے۔ اکشے اسے جھنجھوڑتا بولا۔ کشمیر؟ راہل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ابے اٹھ نا۔ اکشے نے راہل پر سے بلینکٹ اتارا۔ راہل اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر کا منظر دیکھ حیران رہ گیا۔ بیوٹیفل، راہل مبہوت سا بولا۔ ویسے یار اگر کشمیر لانا تھا تو بتا دیتی، پلین سے آ جاتے، ایسے ہی اتنا لمبا ٹریول کیا۔ اکشے نے انگڑائی لیتے کہا، ایک تو اس نے اتنا لمبا سفر کر کے ہمیں سرپرائز دیا، اوپر سے اسے تھینکس بولنے کے بجائے تم یہاں کھڑا بکواس کر رہا ہے۔ راہل اسے سناتا واش روم میں گھس گیا۔ اکشے کرا برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھ رہا تھا جب زور زور سے دروازہ بجا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبر نہیں ہوتا؟ اکشے نے دروازہ کھولتے کہا۔ سیٹ تیزی سے اندر آیا۔ ہم تو گاڑی میں تھے نا، پھر یہ دوسری کنٹری کیسے پہنچے؟ سیٹ نے اندر آتے ہی پریشانی سے کہا، یہ دوسری کنٹری نہیں ہے، کشمیر ہے۔ اکشے اس پر ہنستا دوبارہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کشمیر؟ سیٹ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں کشمیر، ویسے ایجے نے سرپرائز اچھا دیا ہے۔ ہاں سچ میں۔ سیٹ بھی باہر نظریں ٹکائے مبہوت سا بولا۔ روج منہ ہاتھ دھو کر نیچے کاؤنٹر پر آئی۔ السلام علیکم، مجھے ایک ہیلپ چاہیے۔ روج نے کاؤنٹر کے پاس کھڑے آدمی سے کہا۔ وعلیکم السلام میڈم جی بولیے، آدمی جواب دیتا مؤدب سے بولا۔ ایکچولی ہم انڈیا سے آئے ہیں، ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں، تو کیا آپ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا دے سکتے ہیں؟ جو ہمیں یہاں کے بارے میں بتائے۔ روج نے چکتے کہا، آپ انڈیا سے ہیں؟ ویلکم ٹو پاکستان، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کے انڈیا کے لوگ بھی یہاں ٹورسٹ بن کر آتے ہیں، آدمی نے خوش دلی سے کہا۔ اور روج بھی مسکرائی۔ ایک آدمی ہے جو آپ کو یہاں کے مقامات کے بارے میں بتائے گا، اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لیتا ہوں۔ یس شور، عروج نے مسکرا کر کہا۔ اوکے میڈم۔ آدمی کہتا فون ملانے لگا۔ ہمارا سامان گاڑی میں ہے، کیا پلیز آپ ہمارے رومز میں پہنچا دیں گے؟ ضرور میڈم، آپ چلیں، آپ کا سامان آ جائے گا۔ عروج کار کی چابیاں
काउंटर पर रखती शुक्रिया अदा करके वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने बीजान को फोन करके अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला दी। टीना वॉशरूम में थी। फोन रखते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अरूज ने दरवाजा खोला। सामने ही एक कम उम्र लड़का सामान लिए खड़ा था। अरूज के कहने पर लड़के ने सामान एक तरफ रख दिया। अरूज ने अपने बैग से पैसे निकाल कर लड़के को दिए, जिस पर लड़का खुश होता शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। दोनों तैयार होकर बाहर आई। अरूज ब्राउन लॉन्ग कोट पहने, व्हाइट जीन्स के साथ लॉन्ग शूज पहने, बालों को स्ट्रेट किए, गले में स्टोलर पहने वो काफी डिसेंट लग रही थी। टीना भी लॉन्ग कोट के साथ जीन्स पहने अपने घुंघराले बालों को खुला छोड़े काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। दोनों साथ वाले कमरे का दरवाजा खटखटाती सीट के कमरे की तरफ आई। चलो सीट चलते हैं, अरूज ने इसे तैयार खड़ा देख कर कहा। सीट खुद पर परफ्यूम छिड़कता ग्लासेस लगाए इनके साथ बाहर आ गया। एजे, मिस लेगपीस कहाँ है? सीट ने टीना से अनजान बनते अरूज से पूछा। टीना ने चौंक कर इसे देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। अगर तुम अंधे नहीं हो तो मैं यहाँ हूँ। टीना इसके सामने आती चबा कर बोली। व्हाट अ सरप्राइज, आई कांट बिलीव। सीट मुंह पर हाथ रखे ड्रामाई अंदाज में बोला। आज पहली बार मैं मिस लेगपीस को पूरे कपड़ों में देख रहा हूँ। सीट अपनी बात से टीना को शर्मिंदा करना चाहता था, मगर टीना बजाय शर्मिंदा होने के तिरछी आंखों से घूरती बोली, अगर तुम्हें याद हो तो पाकिस्तान आने के बाद मैं ऐसे ही कपड़े पहन रही हूँ। रियली? सिड मासूमियत से बोला। तीनों बातें करते नीचे आए। राहुल और अक्षय ने भी इन्हें ज्वाइन किया। काउंटर पर पहुंचकर इनका सामना फजल बख्श से हुआ। मैडम, ये फजल बख्श हैं, ये आपको गाइड करेगा। काउंटर पर रखे आदमी ने कहा। पांचों ने एक साथ इसे देखा, जो उम्र में तकरीबन 40 साल का था। सर पर गर्म टोपी लिए, सादा शलवार कमीज पहने, ऊपर गर्म बॉस कोट पहने, वो हुलिये से ही पठान लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फजल बख्श ने पांचों को देख सलाम किया, जिनमें सिर्फ अरूज ने ही इसके सलाम का जवाब दिया। अब आपको गाइड करेगा, यहाँ की खूबसूरत जगह पर घुमाएगा। फजल ने मुस्कुरा कर कहा। अरूज समेत सभी को इसके बोलने का अंदाज पसंद है। चलें, फजल बख्श कहता आगे चलने लगा। पांचों इसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहे थे। एजे, मुझे नहीं पता था तुम हमें कश्मीर लेकर आओगी, हमें लगा था तुम हमें पाकिस्तान में घुमाओगी। अक्षय ने साथ चलते कहा। इसकी बात पर अरूज चौंकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, ये कश्मीर नहीं है? क्या कश्मीर नहीं है? तीनों लड़कों ने एक साथ कहा। ये नारायण का गान है। नारायण का गान? हाँ, नारायण का गान पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में से एक है। अरूज ने कहते साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। वाह, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। अक्षय ने सताइश बड़ी नजरों से आसपास देखा। फजल पहले इन्हें सैफुल मलूक झील पर लाया था। पांचों बहुत से झील को देख रहे थे। तीनों तरफ पहाड़ों से ढकी ये झील किसी को भी अपना असीर बना सकती थी। मैडम जी, इस झील का नाम है सैफुल मलूक झील। जदीद साइंस के मुताबिक इस झील की लंबाई 3426 फुट, चौड़ाई 2205 फुट और औसत गहराई 50 है। सतह समुंदर से 10,578 बुलंदी पर वाक़या है। फजल बख्श झील पर नजरें टिकाए इन्हें झील के मुतालिक आगाह करने लगा। जबकि पुरानी लड़ाई गई साइंस के मुताबिक लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं, झील के तह से निकलता है। झील के पानी का मिकदार हमेशा एक ही रहता है। इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। कहा जाता है कि ये झील 3 लाख साल पहले इस वक्त वजूद में आई थी, जब वादी खागान का ये इलाका बर्फ से ढका था और एक बहुत बड़े तूफानी तोदे ने टूट कर इस दरिया के पानी को रोक दिया, जो झील की ऐन वस्त से गुजर रहा था। फजल ने कदरे ठहरे बताया। चारों हैरानी से झील पर नजरें टिकाए फजल की बातें सुन रहे थे, जबकि सिर्फ समझने की कोशिश में था। झील के ऐन अकब में मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा कर आ रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फजल दोबारा बोला। 17,390 बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर न कर सका। मुकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बददुआ बताते हैं। फजल सांस लेने के लिए रुका। शहजादा सैफुल मलूक? पांचों एक साथ बोले। जी साहब जी, शहजादा सैफुल मलूक। ये शहजादा सैफुल मलूक कौन है? अरूज ने तजस्सुस से पूछा। मैडम जी, ये तो लंबा कहानी है। फजल झील किनारे चलता बोला।
पांचों झील पर नजरें टिकाए साथ साथ चल रहे थे। आसपास काफी सियाहों का रश था। कुछ आते जाते लोग गर्दन मोड़ मोड़ कर इन्हें देख रहे थे। वो पांचों थे ही ऐसे। अगर वो कॉलेज में अपनी दोस्ती की वजह से मशहूर थे तो दूसरी वजह इनकी खूबसूरती थी। पांचों ही एक से बढ़कर एक थे। जितने नरम दिल इतनी खूबसूरत, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में बता दो। राहुल को भी तजस्सुस था जानने का। ठीक है जी, जैसा आप कहें, फजल मजीद कहने लगा। शहजादा साफर मुलूक हजरत ईसा की पैदाइश से लगभग 866 साल कबल बरसरे इक़्तिदार मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। दिल्ली का नाम सुनकर पांचों चौंके। इनके तजस्सुस में मजीद इजाफा हुआ। टीना सुनने के साथ साथ तस्वीरें भी बना रही थी। इसे ख्वाब में एक हसीन और जमाल परी का दीदार होता है और वो जी जान से इस पर फरीफ्ता हो जाता है। वो अपनी मुमलिकत के सभी नजूमियों को बुलाता है। नजूमियों का मतलब सिर, जिसे फजल की आधी बातें समझ आ रही थी, इसकी बात काट कर बोली, नजूमी को हिंदी में ज्योतिषी कहते हैं। अच्छा, सिर फजल की बात समझता सर हिलाकर बोला, सभी नजूमियों से इस पड़ी का अता पता मालूम करता है तो इसे बताया जाता है कि ये पड़ी इसे मौजूदा कागान के इलाके नारान में झील किनारे मिल सकती है। नजूमियों ने शहजादे को ये भी बताया कि इसे पड़ी के सूल के लिए 12 साल की रियाजत करनी भी होगी। और रियाजत क्या होती है? सिर ने दोबारा बात काटी। अरूज ने तीखी नजरों से सबूरा। फजल ने भी उकता कर इसे देखा। साहब जी, आप चिल्ला कह ले। फजल एक जगह रुका। पांचों भी वहीं रुककर झील देखने लगे जहां लोग कश्तियों की मदद से झील का सफर कर रहे थे। फजल चचा, आप आगे सुनाए। फजल को खामोश देख अरूज ने बेचैनी से पूछा। शहजादा एक निहायत ही खतरनाक सफर के बाद इस झील पर पहुंचा। फजल ने शहादत की उंगली झील की तरफ की। 12 साल की रियाजत के बाद वो पड़ी के तसव्वुर में आंखें बंद किए बैठा था कि इसे पड़ों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। शहजादे ने आंखें खोलकर देखा तो इसे पड़ी बदील जमाल 360 पड़ियों के हमरा गुसल के लिए झील के पानी में उतरती। फजल चचा, ये गुसल किसे कहते हैं? सिर की बात काटने पर अरूज समेत सभी ने इसे खूंखार नजरों से घूरा, जिस पर सिर थोड़ा खज्जल हो गया। साहब जी, मुझे लगता है आपको सुनाने में मैं खुद भूल जाऊंगा। फजल उकताया बोला। सिर अपना सर खुजाने लगा। फजल चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा बोलना शुरू हुआ। पड़ियां किसी आदमजात की मौजूदगी से बेखबर अपनी पोशाक उतार कर फजल अभी बोलता, सिड की आवाज फिर सबके कानों से टकराई। सिड, अल्लाह का वास्ता है, हमें सुनने दो। तुम्हें जो लफ्ज समझ नहीं आ रहा वो बाद में मुझसे पूछ लेना, पर अभी प्लीज। अरूज ने इसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़े। तीनों ने मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई। सिड अपनी खपत मिटाता बत्ती से दिखाने लगा। मैडम जी, आप एक काफिर को अल्लाह का वास्ता दे रही हैं? फजल ने ताजुब से कहा। इसकी बात पर चारों ने चौंक कर इसे देखा। रोज घबरा गई। काफिर मतलब? राहुल ने चंबे से पूछा। जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर ही तो होते हैं जी। फजल चचा, आप कहानी बता रहे थे। फजल की बात पर अरूज घबराती बोली। 1 मिनट एजे। राहुल ने हाथ के इशारे से इसे मजीद कुछ कहने से रुका। हम इस्लाम दीन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हम अल्लाह को नहीं मानते। राहुल पुर एतमाद सा बोला। जो अल्लाह को मानता है इसे इसकी जिंदगी में किसी और चीज को मानने की गुंजाइश नहीं रहती जी। फजल चचा, छोड़े इस बात को। अरूज ने परेशानी से कहा। अगर हम सभी दीन और धर्म को मानते हैं तो इसमें गलत क्या है? अक्षय ने कहा। गलत है जी। फजल इसकी बात से इनकार करता बोला। रूज होंक बनी, कभी फजल और कभी इन चारों को देख रही थी। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माने वो शिर्क करता है और शिर्क अल्लाह कभी माफ नहीं करता। फजल ने इसकी से कहा। व्हाट? शिर्क? सिड ने नासमझी से कहा। शिर्क जब हम किसी चीज में मिलावट करें। मसलन हम अगर किसी चीज से प्यार करते हैं और फिर अगर हम इस प्यार को किसी और के साथ बांटते हैं, इसे धोखा देकर वो प्यार किसी और को देते हैं, तो इसे शिर्क कहते हैं। फिर फजल ने समझाने वाले अंदाज में कहा। देखे, हम किसी चीज में मिलावट नहीं करते, हम तो बस दोनों तरफ एक जैसे हैं। सिड ने नरमी से कहा। देखें जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप सब काफिर घराने में पैदा हुए हैं तो आप काफिर ही हैं, और अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो आप मुसलमान हो जाएंगे। तब आपको शिर्क की अहमियत का पता चलेगा। फजल चचा, प्लीज सब बस कर दे। अरूज दबे दबे गुस्से से बोली। मैं तो बस साहब जी को बता रहा था। फजल ने सादगी से कहा। यार, तुम लोग किन बातों में उलझ गए? हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, इन बातों को डिस्कस करने नहीं।
عروج نے ان کے بگڑے تیور دیکھ بات کو سنبھالتے کہا، اچھا چلو ہم جھیل میں جاتے ہیں۔ عروج نے ان کا دھیان جھیل کی طرف کیا، چاروں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے۔ یار کافر کہہ رہا ہے، راہل نے ساتھ چلتے کہا۔ چھوڑو اس بات کو راہل، عروج نے جھنجھلائے کہا، وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کافر ہی تو ہیں۔ کشتی میں بیٹھ کر پانچوں جھیل میں اترے۔ کافی دیر جھیل میں رہنے کے بعد سب کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کشتی جھیل کے وسط تک گئی، پھر واپس آ گئی۔ سارا دن جھیل پر رہنے کے بعد شام کے سائے پھیلتے ہی پانچوں واپس ہوٹل آ گئے۔ فضل انہیں ہوٹل چھوڑتا اپنے گھر چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد کافی دیر گپے لڑاتے رہنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کی غرض سے چلے گئے۔ کسی نے بھی صبح والی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اذان عشاء کی نماز پڑھ کر باہر آئی جب عروج کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے پایا۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اذان کے اس غیر توقع سوال کے لیے عروج بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے فوری طور پر گھبرا گئی۔ بس ٹائم ہی نہیں ملتا، عروج نے نظریں چراتے کہا۔ نماز کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے، اور اس وقت بھی تو آپ فری بیٹھی ہیں۔ اذان اس کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ جانتی ہوں ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ عروج نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تھا۔ نماز۔ عروج شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ عروج کی شرمندگی بھانپ تھی۔ اذان نے کہا، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، میں بس آپ کو بتا رہی ہوں، جو رب ہمیں دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، کیا اس کے بلانے پر ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جانتی ہو۔ جب اللہ کے نبی کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی امت سے کیا کہا تھا؟ عروج سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ اذان کی آواز میں کچھ ایسا تھا، عروج کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئی۔ کیا ہم اپنے نبی کی بات پوری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ عروج خاموش آنسو بہاتی بیٹھی رہی۔ جو رب ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، رات کو ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتا، جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، صبح اللہ انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہم ساری رات جو گناہ کرتے ہیں انہیں وہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، سوچو وہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اذان رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو آنسوں سے تر تھا۔ ہم پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں، جس کام سے وہ ہمیں منع فرماتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ہمیں عذاب نہیں دیتا بلکہ موقع دیتا ہے، اور ہر بار دیتا ہے۔ عروج ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، بابا آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور کیا، تب اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ اس کے غرور کرنے سے، حکم نہ ماننے سے اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا۔ کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، غرور کیا، خود کو بابا آدم سے بہتر کہا۔ لیکن کبھی سوچا ہے، ہم بھی تو وہی کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کا حکم نہیں مانتے، ہم بھی خود کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں، ہم قتل بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں زنا بھی ہوتا ہے، سود بھی کھایا جاتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، یہاں وہ ہر گناہ ہوتا ہے جس سے ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم پھر بھی وہی سب کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان سب کا عذاب ہوگا ہمارے مرنے کے بعد، پھر بھی ہم نہیں رکتے، لیکن ہماری اتنی نافرمانیوں کے بعد، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ہماری توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کیا اس عظیم رب کے لیے ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اذان اپنی بات کہہ کر خاموش ہوگی۔ پورے لاؤنج میں عروج کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ اذان نے اسے نہیں روکا، وہ بس غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اذان کی باتوں کے ساتھ وہ پچھلے 8 مہینوں کا غبار بھی نکال رہی تھی۔ تھوڑی دیر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وہ آنکھیں صاف کرتی اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جانتے ہوئے بھی اذان نے سوال کیا۔ نماز پڑھنے، مسکرا کر کہتی عروج اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اذان حسودی سے مسکرائی۔ نماز کے بعد وہ دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے، اٹکتے اٹکتے چند لفظ اس کی زبان سے نکلے، اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی ایک دم تیز میوزک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج وہ کتنے وقت کے بعد اپنے رب کے آگے جھکی تھی۔ اسے اپنے رب سے معافی مانگنی تھی، اپنے گناہوں کی، اپنی غفلتوں کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میوزک نے اس کی آرزو پر پانی پھیر دیا، اس کی بات میں خلل ڈال دیا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اپنا دھیان دعا کی طرف نہیں لگا پا رہی تھی۔ آخر اپنے ضبط کو توڑتے وہ غصے سے اٹھی۔ جانمز ویسے ہی بچی تھی۔ عروج غصے سے تنتناتی سیدھا سامنے والے فلیٹ کے دروازے پر آئی۔ دروازہ کھلا تھا، بنا دستک دیے یا بیل بجائے وہ سیدھا اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر عروج کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔
جگہ جگہ شراب کی بوتلیں بکھری پڑی تھی. سامنے صوفے پر ذہن دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے ہاتھوں میں پکڑا گلاس منہ کو لگائے بیٹھا تھا جس میں شاید شراب تھی. لاؤنج کے بیچ میں جینی کے ساتھ ایک لڑکا ڈانس کر رہا تھا. ذہن کے سامنے والے صوفے پر ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ چپکے بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں بیئر کے کین تھے. کسی کو بھی اس کے وہاں ہونے کا احساس نہیں ہوا. روج کی نظر گانا بجاتے ڈیک پر گئی. وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ڈیک کے پاس پہنچی اور بنا کسی کی پرواہ کیے ڈیک کو اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر دھیم مارا. پورے لاؤنج میں ایک دم سکون چھا گیا. جو جہاں تھا وہیں جم گیا. ڈیک سے اب ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں. روز نے ڈیک دوبارہ اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر پٹکا. جو ہلکی ہلکی آواز تھی وہ بھی رک گئی. ذہن غصے سے اس کی اور بڑھا. How dare you! تمہاری ہمت! اس سے پہلے ذہن اپنی بات مکمل کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کی بولتی بند کر گیا. وہ بے یقین سا روج کو دیکھ رہا تھا. کچھ بھی صحیح مگر اس عمل کی توقع اسے روج سے نہیں تھی. شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکلو تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. روج غصے سے چلائی. سبھی ہونک بننے سے دیکھ رہے تھے. کوئی مسلمانوں والا کام کیا ہے آج تک تم نے؟ یہ ان کافروں کے ساتھ رہ کر تم بھی کافر ہو گئے ہو. روج نے جینی کی طرف اشارہ کیا. ارے یہ تو کافر ہیں. یہ لوگ کرے سو کریں مگر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ کافر بن رہے ہو. یہ شراب، یہ ناچ گانا، یہ حرام کاریاں، یہ تمہیں زیب دیتی ہیں؟ تمہارا مذہب تمہیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ وہ چلا رہی تھی اور ذہن عباسی سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا. یہ میری زندگی ہے، میں جیسی چاہوں گزاروں. تم ہوتی کون ہو مجھے کچھ کہنے والی؟ ذہن نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر نچوڑا. یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، یہ اس رب کی امانت ہے اور ایک دن وہ اسے واپس لے لے گا اور اس دن تمہاری عقل، یہ پیسے کا غرور سب نکل جائے گا. کبھی جہنم دیکھی ہے تم نے؟ کبھی آگ میں جلے ہو تم نہیں نا، اس لیے ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ سب یوں ہی نہیں رہے گا. میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو. وہ شہادت کی انگلی اٹھائے سے تنبیہ کرتی بولی. میری بات سنو. ذہن نے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے کہا. یہ جو تمہارا کلچر ہے اسے تم اپنے پاس رکھو. اگر اتنا ہی شوق ہے نا بھاشن دینے کا تو کہیں اور جا کر دو، یہاں نہیں. اور میری ایک بات یاد رکھنا، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. جس کی سزا تو تمہیں ملے گی. ایک لفظ چبا کر کہتے ذہن نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا. دیکھتے ہیں کون کیا بھگتے گا. اپنی بات مکمل کرتے اس نے ایک نفرت بڑی نظر بت بنے کھڑے اس کے دوستوں پر ڈالی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی دندناتی وہاں سے چلی. ذہن What is this؟ جینی نے کہا. جاؤ یہاں سے. But listen to me. جینی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا جاؤ یہاں سے. ذہن غصے سے اس کا بازو جھٹکتا دورا. جینی سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی. ایک غصے بڑی نظر اس پر ڈالتی اپنا بیگ اٹھا کر فلیٹ سے نکل گئی. پیچھے ہی باقی بھی نکلے. ذہن غصے سے مٹھیاں پیچھے مسلسل چکر لگاتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. زندگی میں پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. آخر تھک ہار کر وہ اپنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کیا. کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر وہی ڈیلوش اسمائل رقص کرنے لگی. روج آئینے کے آگے کھڑی مسلسل ہانپ رہی تھی. مجھے ذہن پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اب نہ جانے وہ کیا کرے. خود کو ملامت کرتی وہ سر جھکائے کھڑی تھی. تم بھی تو یہی سب کرتی تھی. ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی. آئینے میں اس کا عکس کھڑا اسے گھور رہا تھا. روج نے بے اختیار اپنی آنکھیں مسلی. کیا ہوا؟ ڈر کی؟ عکس نے عجیب سی آواز میں کہا. کون ہو تم؟ مقامتی آواز میں بولی. میں تمہارا ضمیر ہوں. کہتے ساتھ عکس نے کہہ گیا. روج کوف سے آنکھیں پھاڑے کھڑی آئینے کو دیکھ رہی تھی. تم بھی تو یہی سب کرتی تھی. کیا بھول گئی؟ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں جانا، یوں ہی ناچ گانا کرنا، کیا بھول گئی؟ عکس نے حقارت سے کہا. وہ خاموش کھڑی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی. آج تم دوسروں کو جہنم کا خوف دلا رہی ہو. آج تم دوسروں کو مسلمان اور کافر کا فرق بتا رہی ہو. عکس استزائیہ ہنسا. آج نہ جانے کتنے برسوں بعد تم نے نماز پڑھی خود کو مومن سمجھ لیا. تمہارے دوست بھی تو کافر تھے. اگر تمہاری زندگی میں وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی. اس وقت تم اپنے ان کافر دوستوں کے ساتھ کسی پب میں ہوتی. عکس اسے اس کی حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا. ہاں میں کلبوں میں جاتی تھی مگر میں نے کبھی شراب نہیں پی. نہ ہی میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا. اور میں دوسروں کا پردہ بھی تو رکھتی ہوں. روج نے اپنی صفائی میں اٹکتے کہا. اس کی بات پر آئینے میں ابھرتے عکس نے کہہ کر گئے. کیا ایک مسلمان پر یہی فرض ہے؟ دھوکہ نہ دینا، شراب نہ پینا اور دوسروں کا پردہ رکھنا. اور دوسروں کا پردہ تو تم اس لیے رکھتی ہو نا
اس لیے رکھتی ہوں تاکہ قیامت کے دن تم رسوا نہ ہو، تمہارے گناہ دوسروں پر آشا نہ ہو۔ صرف یہی تو فرض نہیں ہے، ایک مومن پر اور بھی بہت کچھ فرض ہے۔ تم خود کو مسلمان کہتی ہو جبکہ تمہارے خود کے اندر ایک کافر ہے۔ نہیں، میں کافر نہیں ہوں۔ عکس کی بات پر وہ تڑپ کر چلائی، کیا کبھی سوچا ہے جو تمہارے خدا کو نہیں مانتے، تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تم ان کے ساتھ دوستیاں رکھتی ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ پھر تمہارے اندر بھی تو ایک کافر ہوا نا۔ عکس اس کی ہر بات رد کر رہا تھا، نہیں میں کافر نہیں ہوں۔ وہ زور سے چلائی، آج تم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، آج تمہیں اس سے نفرت محسوس ہوئی، کبھی خود کو دیکھا ہے؟ تم بھی تو اسی نفرت کی حقدار ہو۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں کافر نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہوں، اور جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے تم صرف مسلمان کہلاؤ گی، ایک مومن نہیں۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے حق ہوتے ہیں۔ شٹ اپ جے، شٹ اپ۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہذیانی انداز میں چلائی، جب انسان اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ عکس مسلسل کہکے لگا رہا تھا، جو یہاں سے عروج چیختی چلاتی وہیں زمین پہ بیٹھ کے عروج کے شور مچانے پر عدن پریشان سی اس کے کمرے میں آئی۔ عروج زمین پہ بیٹھی چلا رہی تھی، عروج کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ عدن بوکھلائی سی اسے جھنجھوڑنے لگی، کیا ہوا ہے بتاؤ کچھ؟ مگر عروج شاید سن ہی نہیں رہی تھی۔ عروج ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ عدن مسلسل اسے جھنجھوڑتی چلا رہی تھی۔ اچانک عروج کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عدن جو پہلی پریشان تھی اب تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہیلر کہاں ہے آپ کا؟ عدن نے گھبرا کر پوچھا۔ عروج نے لڑزتے ہاتھوں سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی اور اشارہ کیا۔ عدن نے بنا وقت گوائے انہیلر اسے تھمایا جسے عروج نے کانپتے ہاتھوں سے استعمال کیا۔ سانس بحال ہوتے ہی وہ عدن کے بازو سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عدن جو پہلے ہی بکھلائی بیٹھی تھی اس کے یوں رونے پر مزید بوکھلا گئی۔ عروج اٹھو، بیڈ پر بیٹھو۔ عدن نے اسے سہارے سے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ عدن نے پانی کا گلاس اسے تھمایا، پانی پی کر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ یہاں آرام سے لیٹ جاؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر عدن کچھ بھی پوچھنے کا رد ترک کرتے اسے بچوں کی طرح بچکاتے بیڈ پر لٹایا۔ عروج بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں عروج نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس کے سونے تک عدن وہیں رہی اور اس کے سونے کا یقین کرتے اسے اس پر اچھے سے کمفرٹر ڈالتی اپنے روم میں چلی گئی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ بیڈ پر بے سود پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ آخری ہمت کرتے وہ اٹھی، آئینے کے سامنے آ کر اس نے بمشکل آئینے میں دیکھا، مگر اب اس کا عکس نارمل تھا۔ اس نے بار بار اپنے چہرے کو چھو کر دیکھا، مگر سب نارمل تھا۔ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی۔ پل پل گرتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی، کیا تھی وہ اور کیا ہو گئی تھی؟ وہیں بیٹھے بیٹھے فجر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکرائی، اپنے آنسو پوچھتی وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ حالات نے اس قدر بجھا دیا ہے مجھے کہ آئینے نے کل شب ڈرا دیا ہے مجھے۔ نیند آرام کی ہم کو نہ پھر میسر ہوئی، فکر فردا نے جب سے جگا دیا ہے مجھے۔